مقاصد کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ان حضرات سے ادباً معروضہ کرتا ہوں جو باہر تشریف فرما ہے، براہ کرم فرش مسرت پر تشریف لے آئیں تاکہ آغاز محفل ہی سے محفل کا ماحول بن جائے، اور آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں فرداً اس نورانی محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی شورائے کرام سے بھی میں معروضہ کرتا ہوں کہ براہ کرم وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ محترم طاہر عابدی صاحب سے، ڈاکٹر احسان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، مہمان ہے وہ یہاں تشریف لائیں، اور جو حضرات اس محفل میں پڑھ رہے ہیں ان تمام شعراء سے میں گزارش کرتا ہوں، اور جو حضرات فاصلوں پر ہیں، دور کھڑے ہیں، میں ادھر ان سے بھی ادباً معروضہ کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائے تاکہ آغاز محفل ہی سے محفل کا ماحول بن جائے۔ اور میں اپنی جانب سے بانیان کی خدمت میں بھی، یعنی اراکین انجمن العباس کی خدمت میں اس نورانی محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس مقدس معجزاتی بارگاہ کی یہ دلکش سجاوٹ، یہ راستوں میں روشنیوں کے اہتمام، یہ آتش بازیاں، اس محفل کا انتظام یقیناً بانیان جشن کی آل محمد سے محبت کی عکاسی کر رہی ہے، اور آپ حضرات کی اس پرجوش انداز میں یہاں موجودگی ابھی سے محفل کی کامیابی کا پیغام دے رہی ہے۔ ایک صلوات سب مل کے پڑھے محمد والے محمد کی سرکار میں۔ سفیر اتش محترم رشید شہیدی صاحب آ چکے ہیں، ڈاکٹر احسان صاحب، طاہر عابدی صاحب، اختر سرسیوی صاحب، اکبر عابدی صاحب، مجاہد علی ظفر صاحب آ چکے ہیں، اور میں استقبال کرتا ہوں استاد سخن حضرت حسن عابدی صاحب کا، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات ماحول بنائے رکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کے تھوڑے سے تعاون سے یہ محفل جو ہمارے شہر کی نمائندگی کرتی ہے پوری دنیا میں، آپ حضرات کے تعاون سے اسی انداز سے اس سال بھی ہوگی۔ آئیے حضرات، جس طرح سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں نعت محمد سے، حمد پروردگار سے اور مدح مولا کائنات سے، ہماری صبح شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، تو ہم آج اس محفل کی صبح بھی اسی انداز سے کریں گے۔ پہلے حمد پروردگار، پھر نعت محمد، پھر ممدوح کے بارگاہ میں حمد پروردگار کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں 4 مصرے پیش کروں، میں ان حضرات سے پھر ادباً معروضہ کرتا ہوں جو باہر ہیں، جو فاصلوں پر ہے، تھوڑا آپ حضرات قریب آ جائے تاکہ محفل کا ماحول بنائے۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی سرکار میں۔ حمد پروردگار کے حوالے سے وامق بریلوی نے عجیب انداز سے 4 مصرے کہہ دیے، لیکن میں یہ آغاز میں اشعار اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے یہ برقرار ہو جائے اور محفل ایک مقام پہ پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میزبان شعراء بھی بہت مختصر ہے اور محدود وقت میں وہ اپنا کلام آپ تک پہنچائیں گے، اور جن شعراء کا اعلان کیا گیا تھا مہمان ہندوستان اور پاکستان کے، بحمد اللہ وہ سب کے سب آ چکے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حمد پروردگار سے، وامق بریلوی کے ان 4 مصروں سے کہ تو خالق کل، تو مالک کل، زمین تیری آسمان تیرا، تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، اور میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا۔ تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا، تو میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ 20 طوفان میں چھوڑ آیا، میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ 20 طوفان میں چھوڑ آیا، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری بادبان تیرا، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری بادبان تیرا۔ اور حمد پروردگار کے بعد نعت رسول کی منزل میں صرف ایک شعر پیش کرتا ہوں نعت رسول کے حوالے سے۔ یہ
پورے عالم اسلام کو ایک پیغام ہے کہ نعت کس طرح سے کہی جاتی ہے۔ جناب ابو طالب کے ماننے والے نعت اگر کہنے بیٹھے تو کس طرح سے کہیں گے؟ معراج رسول پر ہزاروں شعر کہے گئے، لاکھوں شعر کہے گئے، بس میں ایک شعر پیش کراؤں، اسی سے آپ حضرات آمادہ ہو جائیں گے۔ عجیب انداز سے محترم ہمارے شاعر نے عجیب انداز سے نعت رسول کے حوالے سے یہ شعر کہہ دیا کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے، تیری ساری۔ آئیے حضرات اب اس سے پہلے کہ ممدو کے حوالے سے شعر پڑھوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باب الحوائج کی یہ محفل ہے، انجمن العباس کی جانب سے حضرت عباس کی محفل ہے، تو حضرت عباس کی خوشنودی کے لیے کچھ پڑھوں۔ قسم خدا کی باب الحوائج کی خوشنودی کے لیے اگر کچھ پڑھنا ہو تو صرف اور صرف حسین ابن علی کی مدح میں کچھ پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مقام پہ حسین کی مدح ہو اور اس میں عباس کی حاضری نہ ہو۔ باب الحوائج کی آمد ہو جائے تو پھر محفل اور پرنور ہو جائے گی۔ آمد باب الحوائج کے لیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں بالکل نئے انداز سے، بالکل الگ انداز سے آپ حضرات تک شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عجیب انداز سے سرکار دبیر علی اللہ مقامہ نے کہا کہ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے۔ ایک ایک مصرے پہ جہاں جہاں حضرات ہے، یہ آمد و رفت کا ماحول بھی تھم جائے گا۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے۔ زہرا کا گوہر بالکل پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے۔ زہرا کا گوہر اختر صد برج شرف ہے، یہ اختر صد برج شرف در نجف ہے، یہ در نجف حیدر صفدر کا خلف ہے، یہ حیدر صفدر کا خلف حق کی طرف ہے۔ تو یہ حق کی طرف مثل رخ قبلہ نما ہے، اور یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و وفا ہے۔ یہ برج شرف مثل رخ قبلہ نما ہے، یہ قبلہ نما کعبہ تسلیم و رضا ہے، تو یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ کعبہ تسلیم و رضا فخر پدر ہے، یہ فخر پدر فاطمہ کا نور نظر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک خمر ہے، یہ فاطمہ کا نور نظر رشک خمر ہے، یہ رشک خمر برج امامت کا گوہر ہے، یہ برج امامت کا گوہر قبلہ دی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقی ہے، یہ قبلہ دی کعبہ ارباب یقی ہے۔ یقیناً اس نورانی محفل میں پنجتن پاک کی چہاردہ معصومین کی آمد ہو گئی۔ بھائی جہاں عباس آ جائے، جہاں باب الحوائج کی حاضری ہو جائے، وہاں چہاردہ معصومین ضرور آتے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دیکھیں پوری طرح سے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، پوری طرح سے، میں پہلے شاعر کو آواز نہیں دے رہا ہوں ابھی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس مقام پر ہماری مدحت ہوتی ہے، جس مقام پر ہمارا ذکر ہوتا ہے، اس مقام پہ ہم محمد و آل محمد خود چلے آتے ہیں۔ اللہ یحذر الفقی کی روایت پڑھ رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ ہم خود چلے آتے ہیں، اور انبیاء